بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے نماز کا مکمل طریقہ لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل علی اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اوکے، آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز کی شرائط۔ نماز کی چند شرائط ہیں، اگر ادا نہیں کی جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کا نماز سے پہلے کرنا اور نماز پڑھتے وقت دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ۔ یہ ایک صحیح دیا ہوا ہے اور ایک غلط۔ جس پہ ٹک لگی ہوئی یہ صحیح ہے، آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ ایک نمبر پہ غلط دیا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ صحیح ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو لیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی نارمل حالت میں ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ ہو، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ پہلے نمبر والا غلط دیا ہوا ہے، دوسرے نمبر والا صحیح ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ سیدھی ہتھیلی کی گھٹی الٹی ہتھیلی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہو۔ اب اس طرح ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مکمل سورۃ فاتحہ پڑھیں: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ رکوع کرنے کا طریقہ۔ پہلے نمبر والا غلط ہے، دوسرے نمبر والا صحیح۔
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑے کہ تھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سید میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو۔ کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تسبیح کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ سجدہ میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے کا طریقہ پہلا غلط ہے اور دوسرے نمبر والا صحیح۔ خاص خیال رکھیں کہ ناک کے نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازو کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کے پیٹ لو سے جدا رکھیں۔ ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیں اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں کا رخ اس طرح قبلہ کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رہیں۔ اور اب کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العلی یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سر اس طرح اٹھائیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر سیدھا قدم کھڑے کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کی رخ کر دیجیے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر رنوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم سے کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ اور سورت پڑھیں اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدہ میں تشہد پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جب تشہد میں لفظ لام کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور منصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے اور اشہد اللہ کے فوراً بعد لفظ لام کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیں مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیں اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ شریف پڑھیں۔ صورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بچا لائیں، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیں، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں۔ درود ابراہیم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائیں مشہورہ پڑھیں، مثلا یہ دعا پڑھ لیجیے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز مکمل ہوئی۔ علی اسلامک ٹی وی میرے چینل کا نام ہے، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جناب ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کرو تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔